یہ مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے. آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے آنے والے ہیں وہ حجاب کے حق میں آئے. آئیے دوستو بات کرتے ہیں حجاب تنازع کی، جس کی سماعت پیر کے روز سے سپریم کورٹ میں جاری ہے. قرآن میں حجاب کا ذکر بھر ہونے سے وہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہو جاتا. سپریم کورٹ میں حکومت کی دلیل. کرناٹک حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ 2021 تک سبھی طلبہ آرام سے ڈریس کوڈ پر عمل کر رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر پی ایف آئی نے مہم چلا کر لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا ہے. دوستو آپ کو بتا دیں کہ پی ایف آئی پیپلز فرنٹ آف انڈیا ایک سیاسی جماعت ہے جس پر یہ الزامات بھگوا پریوار نے اور حکومت نے لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ ملک میں فرقہ پرستی کو پھیلا رہی ہے، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم سماج میں کام کرنے والے ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں. آئیے بڑھتے ہیں تفصیلی خبر کی طرف. سپریم کورٹ میں حجاب تنازع پر منگل کے روز ہوئی سماعت میں کرناٹک حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے اپنی دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، اس لیے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. انہوں نے سپریم کورٹ سے واضح لفظوں میں کہا کہ کرناٹک حکومت نے ڈسپلن کے مد نظر تعلیمی اداروں کو ڈریس کوڈ نافذ کرنے کو کہا ہے. حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. ایران سمیت کئی اسلامی ممالک میں خواتین حجاب کے خلاف لڑ رہی ہیں. قرآن میں حجاب کا ذکر ہونے بھر سے وہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہو جاتا، یہ کہنا ہے سرکار کا. کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے فیصلے کو چیلنج پیش کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ میں 8ویں دن ہو رہی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل نے کرناٹک حکومت کے اس حکم کو پیش کیا جس میں سفارش کی گئی تھی کہ سبھی طلبہ و طالبات ڈریس مقررہ لباس پہنیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ سرکولر مذہبی نہیں ہے بلکہ وردی سبھی مذاہب کے طلبہ کے ذریعے استعمال کیا جانا چاہیے. تشار مہتا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 2021 تک سبھی طلبہ آرام سے ڈریس کوڈ پر عمل کر رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر پی ایف آئی نے مہم چلا کر لوگوں کو اس کے لیے اکسایا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کئی مسلم لڑکیاں حجاب پہننے لگی، جواب میں ہندو طلبہ بھگوا گمچا پہننے لگے. سپریم کورٹ نے بدھ یعنی کل پھر اس معاملے پر سماعت جاری رکھے جانے کی بات کہی ہے. امید کی جا رہی ہے کہ جلدی سپریم کورٹ میں حجاب تنازع پر کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اسے بڑی بینچ کے حوالے کیے جانے کے اشارے بھی سماعت کے دوران ملے ہیں. اگر یہ معاملہ بڑی بینچ کے حوالے کیا جاتا ہے تو فیصلے کے لیے مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. دوستو واضح ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے مارچ میں حجاب تنازع پر اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ حجاب پہننا لازمی مذہبی رسم کا حصہ نہیں ہے. عدالت نے اڈیپی کے گورنمنٹ پری یونیورسٹی گرلز کالج کی مسلم طالبات کے ایک طبقے کے ذریعے کلاس کے اندر حجاب پہننے کی اجازت مانگنے والی عرضیوں کو خارج کر دیا تھا. اسی فیصلے کے خلاف کئی لوگ اور تنظیمیں سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے. دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ جو ہے سماعت جو سپریم کورٹ میں جاری ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ بھی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے سامنے عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں نظر آتے. تو اس لیے پورے ملت اسلامیہ سے ہندوستانی مسلمانوں سے یہ دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں اور حجاب کے حق میں فیصلہ صادر فرمائے اور انصاف کا بول بالا ہو. اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کیجیے کہ حجاب کے لیے انصاف کے ساتھ میں اس کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے، ملک کے سامنے آئے اور ہماری مسلم بہنوں کو حجاب ترک نہ کرنا پڑے اور بے حجاب جو ہے وہ کالجز میں، اسکولوں میں اور اس طرح یونیورسٹیوں میں نہ جانا پڑے. وہ بالکل باوقار طریقے سے حجاب کے ساتھ جائے. یہ مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے. آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے آنے والے ہیں وہ حجاب کے حق میں آئے. شکریہ. اللہ حافظ. میں آپ کا دوست راشد عزیز آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جے ہند، جے مہاراشٹر.